السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنا سیکھیں گے۔ صلاۃ و تسبیح میں ہم نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تیسرا کلمے کی پریکٹس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو طریقہ بھی بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعات صلاۃ و تسبیح کی نیت کیجیے سب سے پہلے، اور اسی طرح نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعات نماز سنت مؤکدہ، سنت یا نفل کر لیجیے اس کو۔ اگر آپ نے زندگی میں نہیں پڑھی تو سنت مؤکدہ پڑھ لیں، اور اگر آپ نے اکثر آپ پڑھتے رہتے ہیں تو اس کو ہم نفل پڑھیں گے۔ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعات صلاۃ و تسبیح نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ امام کے پیچھے ہیں تو پیچھے امام کے منہ میرا کعبے کی طرف اللہ اکبر، اور اسی طریقے سے اگر آپ خود اکیلے پڑھ رہے ہیں تو منہ میرا کعبے کی طرف واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبۃ اللہ کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لیں گے، اور پھر ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد وہ جو ہم نے تسبیح پڑھنی ہے، تسبیح کے اندر ہم نے وہی کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور دوسری رکعت میں اسی طریقے سے اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ 25 مرتبہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں تسبیحات کے بعد یعنی سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ ہم نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اور رکوع سے اٹھ کر تسمیع اور تحمید کے بعد قومے میں یعنی سیدھے کھڑے ہو کر ہاتھ چھوڑ کر، اس کو قومہ کہتے ہیں، قومے میں بھی ہم نے 10 مرتبہ پڑھیں۔ 10 مرتبہ ہم نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ پہلے سجدے میں تسبیحات کے بعد یعنی پہلے سجدہ کریں، سجدے میں جو تسبیحات پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، ان کے بعد جو ہے وہ ہم نے تسبیح پڑھنی ہے جو ہم نے یاد کی تھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تیسرا کلمہ بھی ہے۔ اور سجدے کرنے کے بعد تسبیحات کے بعد دونوں سجدوں میں ہم نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر بھی 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں، یعنی ایک رکعت ہماری کمپلیٹ ہو گئی تو ہم نے ایک رکعت پہ تو 2 سجدے کرنے ہیں، لیکن جب ہم دوسری رکعت کے لیے جائیں گے تو ہم تشہد میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، اتحیات کے بعد ہم نے 10 مرتبہ ہم نے تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اتحیات پڑھنے کے بعد، تسبیح پڑھنے کے بعد، پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر دوسرے سجدے میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، یعنی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے یعنی دونوں جلسوں کے درمیان میں بھی پڑھنی ہے 10 مرتبہ، یعنی پہلے ایک سجدہ کیا پھر بیٹھے 10 مرتبہ تسبیح پڑھی، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کیا، دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ یہ تسبیح سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر ہم نے کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے۔ ہماری سیکنڈ رکعت یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، اور پھر اسی طریقے دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، اور سورۃ الفاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ۔ رکوع میں تسبیحات کے بعد یعنی رکوع میں جب ہم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم نے 10 مرتبہ۔ قومے میں یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ۔ پہلے سجدے میں 10 مرتبہ تسبیحات کے بعد، دوسرے سجدے کے درمیان یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جب ہم جلسے میں بیٹھتے ہیں تو اس میں ہم نے 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر دوسرے سجدے میں یعنی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں تسبیحات کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد ہم نے 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے کے بعد 2 رکعتیں ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہوئی۔ اب ہم نے اتحیات پڑھنی ہے، تشہد میں بیٹھ کر اتحیات پڑھنی ہے، اور اگر آپ نے 2 کی نیت کی تو آپ کی یہاں پر 2 رکعت کمپلیٹ ہوئی، اور اگر اسی طریقے سے تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں، اگر آپ نے 4 کی نیت کی ہے
تو ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور تمام رکعتوں میں 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو اس سے اگلے رکن میں گنتی میں شمار کر لیں، یعنی اگلے میں شمار کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ثنا سے پہلے ثنا کے بعد 15 مرتبہ تسبیحات پڑھنی تھی، تو آپ نے 15 مرتبہ نہیں پڑھی، آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لی۔ آپ کا گمان یہ ہے کہ میری 5 رہ گئی، تو آپ 5 سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اس کو رکوع میں پڑھ لیں، یا اس کی وہ آپ بقایا سجدے میں پڑھ لیں۔ آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں گمان میں ہے کہ میں نے 10 کم پڑھی ہے تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، اور اس کی فضیلت یہ ہے، اس کی فضیلت بہت پیاری فضیلت ہے اس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا لائے تھے، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے آقا پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 300 مرتبہ یہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں صلاۃ التسبیح میں، یہ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھا لائی تھی۔ تو اسی لیے ہم نے اس کو زندگی میں ایک بار تو ضرور پڑھیں، اور ہو سکے تو رمضان المبارک کی ان سعادتوں میں، ان نیک گھڑیوں میں، رات کی نیک راتوں میں آپ اس کو ضرور ایک مرتبہ ڈیلی وہ اس کو پڑھنا کا معمول بنائیں۔ نہیں تو شب قدر کی آخری جو 10 دن ہیں، لیلۃ القدر کی رات جو آتی ہے اس کے اندر، تو اس میں تو ڈیلی پڑھیں، 10 راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، تو اس میں آپ ضرور اس کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ رزق میں بھی برکت ہوگی، اور بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں۔ فی امان اللہ۔ السلام انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور قرآن پاک کو بھی سیکھنے کے لیے اور مزید قاعدے بچوں کے لیے بھی بہت اچھی چیزیں ہیں اس میں، نماز، قاعدے، کلمے، دعائیں، ساری چیزیں ہماری چینل پر موجود ہیں، آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔